سب سے پہلے تو دیکھیں کہ رجب چونکہ اللہ کا مہینہ ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اسماء الہی کو بکثرت پڑھا جائے، اور ایک اسم جو بزرگان دین جس کی اکثر تلقین فرماتے ہیں وہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اتنا برکتوں والا وظیفہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام، اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام بہت برکتوں والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو جو ذاتی نام ہے اللہ، یہ اسم اعظم ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو ذاتی نام ہے وہ سب سے بڑا نام ہے۔ اسم اعظم، اسم کہتے ہیں نام کو، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا نام۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جو ذاتی نام ہے وہی اسم اعظم ہے، اور اکثر بزرگان دین نے یہی فرمایا کہ اللہ کا ذاتی نام یہی اسم اعظم ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہی فرماتی ہیں کہ اسم اللہ اسم الاعظم، کہ اللہ کا اسم یہی اسم اعظم ہے۔ یہ جلالین شریف کے حاشیے میں نے پڑھا۔ کس سلسلے میں یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان جلالین شریف میں لکھا، وہ اس آیت کے تحت لکھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے، اور اپنے تخت پر تشریف فرما ہو کر فرماتے ہیں کہ تخت بلقیس کو کون لائے گا میرے پاس؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، عفریت جن کھڑا ہوا، اور وہ کہنے لگا حضور میں آپ کے سامنے وہ تخت لے کر حاضر ہو جاؤں گا اس سے قبل کہ آپ اپنے تخت سے کھڑے ہوں۔ تو آپ فجر کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک وہاں تشریف رکھا کرتے تھے، کچھ گھنٹوں کا وہ وقت ہے۔ یعنی وہ جن یہ کہہ رہا تھا کہ حضور میں وہ تخت بلقیس آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا کچھ گھنٹوں میں، جبکہ حضرت آصف بن برخیا رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ اللہ کے ولی ہیں، آپ کھڑے ہوئے اور آپ عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کی خدمت میں وہ تخت حاضر کر دوں گا اس سے قبل کہ آپ اپنی آنکھ جھپکے، یعنی آپ اپنی آنکھ جھپکیں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا اور وہ تخت بلقیس ایک لمحے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ہزاروں میل دور ہے، 7 محلات کے اندر ہے، ہر محل میں 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 7 دربان ہیں، اور وہ تخت بہت وزنی ہے کہ جس کو 80 آدمی ایک وقت میں اٹھائیں۔ ہزاروں میل سے ایک پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کا ولی وہ لے کر حاضر ہوتا ہے، اور یہ ہے طاقت اسم اعظم کی۔
یہ ہے اسم اعظم کی طاقت۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرما رہی ہیں؟ اسم اللہ اسم الاعظم، کہ اللہ کا اسم ہے وہی اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم کی یہ طاقت، یہی طاقت سن کر ایک شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے۔ کہا اسم اعظم سیکھ کر کیا کرے گا؟ بولا حضور میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ تو اس کے لائق نہیں ہے، تو اہل نہیں ہے، تو رہنے دے، تو کچھ اور سیکھ لے۔ کہا نہیں حضور مجھے تو اسم اعظم ہی سیکھنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، شہر کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، رات وہیں گزارنا، جو دیکھو صبح آ کر مجھے بتانا، جیسا ہو صبح آ کر مجھے بتانا۔ جا کر بیٹھ گیا، صبح ہوئی تو حاضری دی، تو کہا کہ رات کیا دیکھا تھا؟ بولا حضور رات کو میں نے بہت ظلم ہوتا دیکھا، اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے۔ فرماتے ہیں کیا دیکھ لیا تم نے ایسا؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی اپنا سامان لے کر، لکڑیاں لے کر وہاں سے گزر رہا تھا، تو شہر کے جو دربان تھے، جو چوکیدار تھے، جو رکھوالے تھے، انہوں نے اس بزرگ کو شہر کے دروازے سے داخل نہ ہونے دیا، کہا کہ صبح یہاں سے داخل ہو سکتے ہو۔ بزرگ نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جانے دیجئے، صبح تک ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ ان دربانوں نے ایک تو گزرنے نہیں دیا، بزرگ کی لکڑیاں پھینک دی، بزرگ پر ظلم بھی کیا۔ تو کہا کہ اگر اس وقت، بزرگ نے پوچھا کہ اگر اس وقت تم اسم اعظم کے عامل ہوتے تم کیا کرتے؟ کہا حضور میں انہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، میں انہیں سبق سکھا دیتا کہ ایک بزرگ کے ساتھ اتنا ظلم کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو وہ بزرگ کون تھے؟ کہا نہیں حضور۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ تھے نا، وہی اسم اعظم میں میرے استاد تھے، وہ اسم اعظم کے عامل تھے، وہ مار کھا لی انہوں نے، ظلم سہ لیا، لیکن اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا۔ جب تک ضبط نہ ہو اللہ والے کچھ عطا نہیں کرتے، تو یہ ضبط ضروری ہے۔ یہ اسم اعظم کی طاقتیں ہیں، اور یہ ساری طاقتیں اللہ کے اسم میں موجود ہیں، کہ اسم اللہ اسم العظم، کہ اللہ کا جو مبارک نام ہے یہی اسم اعظم ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کا اسم مبارک کے ساتھ، اسم اعظم کے ساتھ اللہ کے ساتھ الصمد لگا دیا جائے تو سبحان اللہ، اس کی شان صمدیت، اس کی شان بے نیازی، سبحان اللہ، اس کی شان بے نیازی ایسی ہے کہ یہ شان بے نیازی قرآن میں صرف ایک مرتبہ ذکر ہوئی، اللہ الصمد۔ یہ صمدیت کی صفت قرآن میں صرف ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر تمام مخلوق اللہ کے ذکر میں لگ جائیں،
اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کی عبادت میں دن رات لگے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اس کی شان اس سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے۔ ساری مخلوق اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے، سرکش ہو جائے، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ ساری مخلوق عبادت میں لگ جائے، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، اور ساری مخلوق اگر سرکش ہو جائے، اس کی شان میں کمی ہونے والی نہیں ہے، وہ کمی اور زیادتی سے بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے۔ تو اللہ کی اس صفت کی کیا ہی برکتیں ہیں۔ جو شخص اس اسم پر ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے ایسا بے نیاز کرے گا، ایسا بے نیاز کرے گا کہ اسے دنیاوی کوئی فکر نہیں رہے گی۔ یاد رکھیے، فکر معاش بد بلا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے فکروں سے جب آزاد کرے گا نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی اس کو محبت عطا ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالی کی محبت عطا ہوگی تو پھر یہی محبت موصل الی اللہ ہے کہ اللہ کی جانب لے جانے والی، اللہ سے ملا دینے والی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اللہ الصمد کا ذکر کرنے والوں کو فکروں سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس شخص کی ہر مراد پوری ہوگی۔ کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی، کوئی بھی آپ مقصد، مراد، مہم کو ذہن میں رکھ کر اللہ الصمد کا وظیفہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مہم میں، اس ارادے میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ الصمد کا ذکر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مال میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے مال کی طلب سے بے نیاز کر دے گا، اتنا عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی چیز کی حاجت ہے، سپوز کہ کسی کو بھوک لگی ہے، آپ اس کو سیر ہو کر کھانا کھلا دیجئے، اب وہ کہے گا کہ میں سیر ہو گیا، اب مجھے حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مال میں اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ انسان کو اب مال کی حاجت نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی برکت عطا فرمائے گا، اور اس شخص پر کن فیکون کی تجلی ہوگی کہ وہ جو دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا، اور ایسا عطا فرمائے گا کہ ادھر دعا کی ادھر قبولیت۔ قبول تو ہر دعا ہوتی ہے، کہ رب فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں دینے والا ہوں، لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ فوری اس کا اثر ظاہر ہونے والا معاملہ ہے، کہ یہاں دعا کی، یہاں پر اس کا اثر ظاہر ہوا۔ اور اللہ الصمد کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی چونکہ دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے،
اسے مال کے فکر سے آزاد کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا قرب عطا فرماتا ہے، ایسا قرب عطا فرماتا ہے کہ سبحان اللہ اس کی طلب صرف اور صرف حق کی طلب رہ جاتی ہے۔ اللہ اس کو ایسا بھی نیاز کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس کو کچھ طلب ہے ہی نہیں۔ اور جب اس کو قرب الہی نصیب ہوگا، اسے محبت الہی کی دولت عطا ہوگی، تو پھر روحانیت کے وہ اسرار اس پر کھلیں گے کہ سبحان اللہ، گویا کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اللہ الصمد کا ذکر یہ روحانیت کی کنجی ہے۔ اللہ کی محبت کی چابی ہے، اللہ کے قرب کی چابی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر روحانیت کے اسرار کھولے گا، ایسے روحانیت کے اسرار کھولے گا کہ سبحان اللہ۔ اور پھر جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا،